الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان مکرم، حاضرین محترم، آج کا دن ایک عجیب اتفاق کا دن ہے کہ خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، افضل بعد الانبیاء، امام اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات اور شہادت کا دن آج کا دن ہے. آج کا دن جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے اور 22 جمادی الثانی کو وہ امام جس کو میرے آقا کی زندگی میں امامت اور مصلی ملا، ان کی شہادت ہے جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے میں چاہتا ہوں اس موقع کی مناسبت سے اس نبی کے یار کا، یار غار، یار مزار کا تذکرہ کروں اور ان کی وفات، ان کی شہادت، ان کی قربانی، ان کی اسلام کے لیے ہمدردی اور اسلام کے لیے قربانی، اور خصوصاً ان کے آخری ایام میں اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. میں جو 2 جمعے پہلے تفصیل کے ساتھ اس خلیفہ اول کی خلافت پر، شان پر کچھ کہہ چکا ہوں، اور آج صرف ان کی وفات اور اسی کے متعلقہ کچھ باتیں نقل کروں گا. پہلی بات کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی یاری تھی، دوستی تھی، تعلق تھا، محبت تھی
کہ اما عائشہ صدیقہ صلوات اللہ علیہا کی روایت ہے کہ دن میں 2 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر روزانہ جاتے تھے۔ جو اہم مسئلے ہوتے، مشورے ہوتے، میرے آقا ان سے مشورہ لیتے تھے۔ نبی کا کسی کے گھر جانا یہ عام سعادت نہیں، یہ بڑی افضلیت اور صحابیت اور وقار اور عزت اور عظمت کی بات ہے کہ نبی ان کے دروازے پر تشریف لائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال پاک ہوا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے، وفات ہوا، وصال ہوا، تو میرے آقا کی امت پر بڑا مشکل وقت آ گیا۔ ان میں ایک مشکل بات یہ تھی کہ میرے آقا کی جدائی کا، وصال کا صدمہ ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسا بہادر اور قوی انسان تلوار لے کر کھڑے ہیں کہ اگر کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں تو تلوار سے اس کا سر اتار دوں گا۔ یہ مشکل وقت ہے۔ پھر ایک مشکل یہ پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو ہو گیا ہے، یہ صدمہ ہے، لیکن آپ کو غسل دینا ہے، کپڑے اتارے جائیں غسل کے لیے یا کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، یہ مسئلہ بھی پیش آ گیا۔ پھر ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے؟ مکہ المکرمہ آپ کی پیدائش کی جگہ ہے، وہاں دفن کیا جائے، یا بیت المقدس میں انبیاء کی قبریں ہیں وہاں دفن کیا جائے، یا جنت البقیع میں کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا جائے، یا آپ کو عراق کے علاقے میں دفن کیا جائے، کہاں دفن کیا جائے، یہ بھی مسئلہ پیش آیا۔ سب صحابہ پریشان تھے، کچھ سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی۔ ایک مسئلہ یہ بھی پیش آیا، سب کی توجہ میری طرف رہے، ایک مسئلہ یہ بھی پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کیسے پڑھایا جائے۔ ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے تو قبر مبارک بغلی ہونی چاہیے یا صندوق والی، کیسے ہونی چاہیے؟ یہ وہ مشکل مسائل تھے جس میں صحابہ حیران تھے، پریشان تھے، سرگردان تھے، کچھ سمجھ میں بات آتی نہیں تھی کہ کیا کیا جائے۔ نبی کے یار اول اور پہلے مسلمان، پہلے نبی کے جانشین ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اس غم میں، اس مصیبت میں، اس پریشانی میں میرے آقا کی امت کو سنبھالا، اور آپ نے مسجد نبوی میں منبر پر خطبہ دیا، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے اور آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اور وہ سب رسول چلے گئے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر نبی چلے گئے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اور وصال ہو گیا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ زندہ ہے، اللہ پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔
वमन कान यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, जो अल्लाह की इबादत करता था अल्लाह ज़िंदा है, उस पर कभी मौत नहीं आएगी। सिद्दीक़ अकबर ने ये खुतबा दिया, ये बयान किया तो हज़रत उमर जैसा जरीर इंसान भी हौसले से बैठ गए। सहाबा को यकीन हो गया कि वाक़तन रसूलुल्लाह का विसाल हो गया है। इस सदमे में नबी की उम्मत को अगर संभाला तो वो अबू बकर सिद्दीक़ है, कह दो रसूल। फिर ये मसला कि नबी के कपड़े उतारे जाएं या वैसे गुस्ल दिया जाए, ये परेशानी थी। इस परेशानी में थोड़ी देर के लिए सबको अल्लाह ने नींद का झोंका दिया और इसमें आवाज़ आई कि नबी के जिस्म से कपड़े नहीं उतारे जाएंगे, नबी को कपड़ों समेत गुस्ल दिया जाएगा। ये भी सिद्दीक़ अकबर की बरकत से मसला हल हुआ। फिर ये मसला कि नबी को दफन कहाँ किया जाए, तो सिद्दीक़ अकबर ने ये फरमाया, मैंने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी थी कि नबी का जहाँ इंतकाल होता है, नबी का जहाँ विसाल होता है, नबी की जहाँ रूह कब्ज़ होती है, ये नबी की खुसूसियत है। नबी दफन वहीं होता है। चूँकि आयशा तो सिद्दीक़ा के हुजरे में नबी का विसाल हुआ, इसलिए दफन भी हुजूर वहीं होंगे। कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मुश्किल मसाइल थे। कब्र कैसी होनी चाहिए, तो मशवरे से तय हुआ कि दो सहाबी हैं, एक बगली कब्र बनाते हैं, एक संदूक वाली बनाते हैं। दोनों को इत्तला दे दो, जो पहले आ जाएगा अल्लाह की वही मर्ज़ी है। फिर बगली कब्र बनाने वाला पहले आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक बगली बनाई गई। अबू बकर सिद्दीक़ ने संभाला नबी की उम्मत को, अबू बकर सिद्दीक़ ने संभाला। 3 दफ़ा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि अगर अबू बकर सिद्दीक़ न होते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो क़यामत तक अल्लाह की इबादत इस ज़मीन पर न होती। उन्हीं की वजह से इबादत है, क्योंकि मेरे आका के दुनिया के जाने के बाद नबी की उम्मत को संभालने वाले वही थे। एक और बात, तवज्जो मेरी तरफ। बड़े भार आए अबू बकर सिद्दीक़ पर, लेकिन नबी की दुआ थी, काबू रहे, तकड़े रहे, संभाले रहे उम्मत को। भार ये आया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से विसाल हुआ, वफ़ात पाक हुई, तो कुछ लोग जो नए नए मुसलमान हुए थे वो मुर्तद हो गए, यानी इस्लाम छोड़ दिया। एक परेशानी ये हुई कि कुछ अरब के लोगों ने ज़कात का इनकार कर दिया। कहा नबी ज़िंदा थे, ज़कात लेते थे, नबी चले गए, अब ज़कात नहीं देते हम। ये मुश्किल वक्त। एक और मुश्किल वक्त कि हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला को मेरे आका ने आखिरी वक्त में हुक्म दिया था कि रवाना कर देना। तकरीबन 1700 सहाबा साथ थे। भेजने का वक्त आया, इधर रसूलुल्लाह का विसाल पाक हुआ, तो कुछ सहाबा की राय ये थी कि इस वक्त मदीना खाली हो जाएगा, नहीं भेजना चाहिए। एक मुश्किल ये थी कि शुजा नामी एक औरत ने नबी होने का दावा किया। असवद अनसी मलऊन मरदूद ने नबी होने का दावा किया। मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबी होने का दावा किया। उम्मत पर यह मुश्किल वक्त आ गया कि इधर नबी की जुदाई का सदमा है, इधर हज़रत उसामा का लश्कर को भेजना है, इधर कुछ लोग मुर्तद हो गए हैं, कुछ लोग ज़कात के मुनकर हो गए हैं, कुछ बेईमानों ने सर उठाकर नबूवत का दावा करना शुरू कर दिया है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ने हिम्मत की, हौसला किया और जुर्रत के साथ आपने फरमाया कि हज़रत उसामा के लश्कर को रवाना कर दो। मेरे आका की ख्वाहिश थी
میں بھی یہی کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے، اور جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں، زکوٰۃ کے منکر ہو گئے ہیں، میں ان کے ساتھ لڑوں گا۔ اگر زکوٰۃ میں اونٹ دیتے تھے، رسی نہیں دیں گے، پھر بھی میں لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے، کچھ اور صحابہ نے کہا، اے ابو بکر، اے خلیفۃ الرسول، مشکل وقت ہے، آپ یہ کیا کرتے ہو؟ مدینہ خالی ہو جائے گا، آپ اتنی بڑی جماعت حضرت اسامہ کی ادھر جماعت کو، لشکر کو جہاد کے لیے بھیج رہے ہو، اور ادھر لوگ مرتد ہو گئے ہیں، ابو بکر تم کیا کر رہے ہو؟ نہ بھیجو۔ حضرت عمر رضی اللہ بھی روکنے والے تھے کہ ابھی کچھ ٹھہر جاؤ، تو حضرت ابو بکر صدیق نے دو باتیں فرمائیں جس سے صدیق اکبر کے ایمان کا، قوت کا، غیرت کا، نبی کی امت پر شفقت کا، حضور کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے پہلی بات فرمائی حضرت عمر رضی اللہ سے، اے عمر، اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام۔ اے عمر، جب تم جاہلیت کے دور میں تھے بڑے بہادر تھے، اور اب اسلام میں آ گئے ہو بزدل بن گئے ہو، کیا بات کہتے ہو؟ اے عمر سنو سنو، کیا قد تمت الوحی ہے، وحی پوری ہو گئی ہے، اور این قصو وہ وانا حی، نبی کا دین قد تم الدین وانقطع الوحی، دین مکمل ہو گیا ہے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، میں زندہ رہوں، میری زندگی میں نبی کے دین میں کمی آ جائے یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں ہر حال میں ان کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے لشکر بھیجوں گا، اور میدان میں خود نکلتا ہوں۔ واہ صدیق تیرے کیا کہنے۔ پھر ایک اور عجیب بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی روکنے والے تھے کہ حضرت حالات ٹھیک نہیں، کچھ دن انتظار کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میری اونٹنی لے آؤ۔ اونٹنی آئی تو آپ نے اس کی مہار لگام پکڑی اور اونٹنی پر بیٹھے، فرمایا میں اکیلے جاتا ہوں، کافروں کے ساتھ، مرتدین کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں جاتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ آگے آئے، رسی کو پکڑا، کہا خلیفۃ الرسول، ہم آپ کو روکنا نہیں چاہتے، لیکن ہم آپ کے مشیر ہیں، ہم نے آپ کو مشورہ دیا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، جو چاہیں آپ کریں۔ پھر ابو بکر صدیق نے سب کو بھیجا، اور آپ نے فرمایا کچھ لوگوں نے کہا کہ مدینہ خالی ہو جائے گا، حضور کی بیوی یہاں رہ جائیں گی، مدینہ خالی ہو جائے گا، آپ سب نوجوانوں کو میدان میں اور ان کافروں کے مقابلے میں، مرتدین کے مقابلے میں، نبوت کے اعلان کرنے والوں کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں، مدینہ خالی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جنگل کے درندے ان کی ٹانگوں کو کھینچ کر لے جائیں، میں یہ گوارا کر سکتا ہوں، لیکن نبی کے دین میں کمی ہو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو ابو بکر کہتے۔ پھر اللہ نے فتح دی، وہ مرتد اسلام میں آئے، اسلام کو قوت ملی، عزت ملی۔ یہ عزت اس لیے ملی کہ ابو بکر صدیق نے ہمت کی، اور ابو بکر صدیق کو مسلح زندگی میں میرے آقا نے خود دیا ہے۔ ایک بات اور، توجہ میری طرف رہے، توجہ۔ آدمی کو کتنا بھی غم ہو، نبی کی جدائی کا صدمہ صدیق اکبر کو بہت زیادہ تھا، اوروں کو بھی سنبھالتے تھے، خود بھی مسلسل کمزور ہو جا رہے تھے، عجیب کیفیت تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق طبقات کبریٰ میں امام شعرانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ان کے منہ سے بھنی ہوئی جلی ہوئی کلیجی کی بو آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، جدائی کے بعد، دنیا سے رحلت کے بعد، صدیق اکبر پر میرے آقا کی جدائی کا اس قدر صدمہ تھا کہ آپ کا کلیجہ بھن گیا تھا، جل گیا تھا۔
جلے ہوئے کلیجے کی بو آپ کے منہ سے آتی تھی، اس قدر رسول اللہ کی جدائی کا صدمہ تھا۔ اور مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ بہت عجیب۔ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ کے وصال کے بعد، شہادت کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ نے اس کمرے کو دیکھا جہاں ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے تھے، گھر کے کمرے کو دیکھا، چھت کالی ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، چھت کالی کیوں لگتی ہے؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا ابو بکر صدیق پر اتنا صدمہ تھا، کبھی بیٹھ کر آہ کرتے، اندر سے اس طرح جلی ہوئی دھواں نکلتا، آگ نکلتی، اور اس کا کلیجہ جل چکا تھا، اس کی اثر کی وجہ سے یہ چھت بھی کالی ہو گئی۔ مسجد نبوی میں ایک دفعہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ اپنے کام میں مشغول تھے، بہت اہم کام تھا، اچانک سب کو چھوڑا اور چل پڑے، شام کی طرف چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد واپس آئے، آپ سے پوچھا گیا یہ کیا کیا آپ نے، کیوں اچانک اٹھ کر چلے گئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے عرض کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن مدینہ سے دور چلے گئے تھے شام کو، پھر کچھ دنوں کے بعد واپس تشریف لائے تھے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آقا شام کو گئے ہیں، آ رہے ہوں، اس لیے میں جاؤں آقا کو لے آؤں، لیکن میں انتظار کر کے آ گیا ہوں، آقا تشریف نہیں لائے۔ ابو بکر صدیق کے دل میں رسول اللہ کا جدائی کا اتنا صدمہ تھا۔ اس کے بعد توجہ میری طرف رہے، توجہ، صدیق اکبر رضی اللہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ سب سے پہلے توجہ میری طرف رہے، بزرگوں میری طرف دیکھو، میری طرف، سب سے پہلے مسجد نبوی میں رسول اللہ کے منبر پر جس نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کا نام علی المرتضیٰ ہے، کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ ابو بکر وہ جن کے ہاتھ پر علی المرتضیٰ نے بیعت کی، حسنین کریمین نے بیعت کی، اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کی یہ بات الاستیعاب میں موجود ہے، اور بہت عجیب بات ہے۔ ابو بکر حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ بیعت کیوں کی ہے آپ نے ابو بکر صدیق کی؟ آپ نے فرمایا اسلام کا ستون، اسلام کی بنیاد وہ نماز ہے، اسلام کی برہان، دلیل، کوہان وہ نماز ہے۔ میں نے غور کیا کہ میرے آقا نے دین کا امام ابو بکر کو بنایا، مصلی پہ کھڑا کیا، تو پھر میں سمجھا کہ جب دین کا امام، اسلام کی بنیاد کا امام اور اسلام کی سب سے بڑی برہان اور دلیل کا امام ابو بکر ہے، تو میں نے سمجھا کہ ہماری دنیا کا امام بھی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ۔ صرف یہ نہیں، اور عجیب بات، حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں رسول اللہ کی بیٹی کا انتقال ہوا جس کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ملنگ، وہ ننگ دھڑنگ، اپنے آپ سے تنگ، شریعت سے جنگ، وہ بھنگ اور چرسک پینے والا، اس کو اپنے جھوٹے عقیدے کی موٹی موٹی باتیں یاد ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، اہل سنت ہیں، حق پر ہیں، اور ہمیں اپنے عقیدے کی موٹی بات ہی نہیں آتی، کتنی غم کی بات ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے کے بعد انتقال ہوا۔ اب جنازے کا مسئلہ آیا کہ جنازہ کون پڑھائے۔ علی المرتضیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شوہر ہیں، حضرت حسن و حسین بیٹے ہیں، میرے نبی کے خاندان کے اور بڑے لوگ موجود ہیں،
رسول اللہ کی بیٹی کا جنازہ ہے جس کا نام فاطمۃ الزہرا ہے. جنازہ تیار ہوا. خود وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے، اس لیے کہ میرے جنازے کی اوپر والی چادر پر بھی غیر مرد کی نگاہ نہ جائے. سبحان اللہ. جی اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بطول کی طرح تو ہو جا، پھر بچے بھی حسنین جیسے ہوں گے. جب ماں بطول جیسی نہیں ہے، ٹی وی پہ خوش ہوتی ہے، گانے سنتی ہے، گالیاں بکتی ہے، فضولیات میں موبائل میں مست رہتی ہے، تو اس کی گود میں حسنین کیسے پیدا ہوں گے؟ پھر جنازے کا مسئلہ آیا کہ بیٹی رسول اللہ کی ہے، اماں حسنین کی ہے، زوجہ علی المرتضیٰ کی ہے. جنازہ تیار ہو گیا ہے، جنازہ کون پڑھائے؟ شریعت کہتی ہے جو وقت کا امام ہو، امیر ہو، جنازہ وہ پڑھائے، یا اس کا وارث جس کو کہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا اے علی یہ بیٹی بیوی آپ کی ہے، جنازہ آپ پڑھاؤ. علی المرتضیٰ رضی اللہ نے عرض کیا میری کیا طاقت ہے، میرے اندر کیا جرأت ہے، میں اس کو پیچھے کر دوں جس کو رسول اللہ نے خود اپنی زندگی میں آگے کیا ہے. حضور نے اپنے مصلی پہ آپ کو کھڑا کیا ہے، میری کیا طاقت ہے میں پیچھے ہو جاؤں؟ آپ ہی جنازہ پڑھاؤ گے. سیدہ فاطمۃ الزہرا کا جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا، علی المرتضیٰ نے، حسنین کریمین نے پیچھے نماز جنازہ پڑھی ہے. یہ جنازہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی المرتضیٰ بھی آپ کو خلیفہ اول مانتے تھے، آپ کو حضور کا جانشین مانتے تھے، اور آپ کو خلیفۃ الرسول مانتے تھے. حسنین بھی ان کو امام اول مانتے تھے، اس لیے اماں کا جنازہ ان کے پیچھے پڑھا. سبحان اللہ کہو ہے سبحان اللہ. اس چرسی کو بتاؤ کہ تو ابو بکر کے ایمان کی بات کرتا ہے، پہلے بتاؤ نا کہ ابو بکر صدیق اگر مومن نہیں ہے تو علی المرتضیٰ نے پیچھے جنازہ کیوں پڑھا؟ پہلے ایمان کا فیصلہ کر کہ کافر کے پیچھے جنازہ پڑھنے والا مسلمان رہتا بھی ہے یا نہیں. حسنین کریمین کی ایمان کی بات کر کہ وہ جنتی سردار غلط آدمی کو اپنے اماں کا جنازہ کیوں پڑھانے دیا؟ سوچو اس ظالم کی سوچ کتنی گندی ہے. یہ پیغمبر کے خاندان کا دشمن ہے، جس کو ابو بکر صدیق سے دشمنی ہے ان سے دشمنی، لیکن وہ حسنین کا بھی دشمن ہے، بی بی فاطمہ کا بھی دشمن ہے، اور علی المرتضیٰ کا بھی بدترین دشمن ہے. اور کوئی سمجھ آ رہی ہے بابا؟ کوئی لوٹا ہی ہلا دو، زبان نہیں ہلاتے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ صدیق اکبر نے جنازہ پڑھایا اور بیعت علی المرتضیٰ نے کی. پہلی بیعت سب سے پہلے انہوں نے کی. صدیق اکبر خلیفہ بنے، توجہ، اور آپ خلیفہ بننے کے بعد کپڑے کے تاجر تھے، تجارت کے لیے کپڑا لیا اور بازار سے آپ بیچنے کے لیے جانے لگے. کچھ دن کپڑا بیچتے رہے. صحابہ نے مشورہ کیا کہ اگر امیر المومنین خلیفۃ الرسول کپڑا بیچیں گے تو نظام خلافت کیسے چلے گا؟ اور انہوں نے منع کیا کہ آپ کو کپڑا نہیں بیچنا چاہیے، میرے آقا کی پوری امت کا بوجھ آپ کے کندھوں پر ہے، اس کو سنبھالو. آپ نے فرمایا میرے بچے ہیں، گزر کیسے ہوگا؟ مشورہ ہوا کہ جتنا ایک عام مسلمان کو ماہانہ وظیفہ ملتا ہے، روزانہ خرچہ ملتا ہے بیت المال سے، امیر المومنین کو اتنا دیا جائے.
عام کو جتنا ملتا ہے عام کو اتنا ملے. یہ کپڑے نہیں بیچیں گے، تنخواہ لے کر امت کو سنبھالیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پورا وقت خلافت میں دینا شروع کیا اور مسلمانوں کے امور پر توجہ کی. کچھ دن گزرے، ابو بکر صدیق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2 سال 3 مہینے 11 دن زندہ رہے، خلیفہ رہے، امامت کراتے رہے، ممبر نبوی پر بیٹھ کر بیان، جمعہ، خطبہ، عیدین سب کچھ کراتے رہے. تو آپ نے ایک دفعہ گھر جب جانے کا اتفاق ہوا تو بیوی نے کہا بچے کہتے ہیں میٹھا کھانے کو بڑا دل کرتا ہے، تو آپ مہربانی کریں، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں تو میٹھے کا انتظام کر دو، میٹھا کھانے کو بڑا دل کرتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے بیت المال سے بہت کم ملتا ہے مال، جس سے میری دہاڑی دن کا خرچ پورا ہوتا ہے، میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں بچوں کو میٹھا کھلا دوں. ایک صورت ہے جتنا خرچ روزانہ ملتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچاتے رہو، پھر کبھی میٹھا بھی بنا لینا. تو ان کی اہلیہ محترمہ نے کئی دن تک تھوڑا تھوڑا بیت المال سے جو خرچ ملتا تھا اس کو جمع کیا، کرتی کرتی پھر ایک دن آپ نے میٹھا بنایا. جب آپ گھر تشریف لائے تو میٹھا آپ کے آگے رکھا کہ یہ میٹھا اتنی مدت کے بعد کھانے کو بچوں کا دل چاہتا تھا، آج میٹھا بنایا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا یہ کیسے بنایا؟ کہا جتنا روزانہ ملتا تھا اس میں سے میں اتنا چوٹیا یا کچھ کم کرتی تھی، کرتی پھر اتنا ہو گیا، پھر میں نے اس سے میٹھے کا انتظام کیا. تو آپ نے اسی وقت لکھا، فرمایا مجھے جتنا روزانہ خرچہ ملتا ہے ابو بکر کے بچوں کا گزارا اتنا اگر آٹا کم ملے تو ہو سکتا ہے، اس لیے میرے روزانہ کے خرچ میں اتنا مال کم کر دو. اس کو ابو بکر کہتے ہیں. کہہ دو رضی اللہ تعالی. 2.5 سال تک بچے ترستے رہے، ایک دفعہ میٹھا پکا، وہ بھی آپ نے اتنا کم کر دیا. اور ہم صبح و شام ہزاروں نعمتیں کھاتے ہیں، شکر الحمد بھی منہ سے نہیں نکلتا. پھر خلیفہ بننے کے بعد، توجہ میری طرف وقت کم ہے، خلیفہ بننے کے بعد صدموں کی وجہ سے، نبی کی جدائی کی وجہ سے بہت غمزدہ تھے تو بیمار ہو گئے. جب تک ہمت تھی امامت خود کراتے رہے. جی اس وقت بھی کافی علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے زندگی کی آخری نماز بھی خود پڑھائی ہے، پھر انتقال ہوا ہے. مولانا ظرف علی خان رحمۃ اللہ علیہ خود نماز پڑھاتے تھے. مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز خود پڑھاتے تھے. جس دن وصال ہوا اس دن بھی جماعت کرائی. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق نے محسوس کیا کہ میرا وقت آخری ہے. فرمایا میرا نائب ہونا چاہیے کوئی، میں اپنا عہدہ کسی کے سپرد کر دوں. بہت دعائیں کی، حضرت عثمان غنی سے اور بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ خلافت کا سارا نظام حضرت عمر کے سپرد کر دوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ سب نے کہا ٹھیک. آپ نے ایک تحریر لکھی، حضرت عمر کو بلایا، فرمایا میں اپنی زندگی میں یہ خلافت کا بوجھ آپ کے اوپر ڈالتا ہوں. مجھ سے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ عمر کو خلیفہ کیوں بنا کے آئے ہو؟ میں کہوں گا اے اللہ میری نگاہ میں اس سے بہتر کوئی نہیں تھا، امت کو صحیح سنبھالنے والا اس سے بہتر کوئی نہیں تھا، اس سے زیادہ نیک کوئی نہیں تھا، امت کا ہمدرد خیر خواہ کوئی نہیں تھا. اللہ میں اپنی ثواب دید کے مطابق درست کر کے آیا ہوں. تحریر لکھی، فرمایا جاؤ مسجد نبوی میں اعلان کر دو کہ آج کے بعد خلافت کا سارے معاملات عمر سنبھالیں گے. کہہ دو رضی اللہ تعالی. آخری وقت جب دن قریب آئے، بہت توجہ میری طرف،
आपने अपनी बेटी को बुलाया जिसका नाम आयशा सिद्दीक़ा है। क्या नाम है? ये घराना ही अजीब है बाबा। बुलाकर फरमाया मेरी बेटी 20 वसक खजूरें मैंने तुझको दी थी, मुझे लगता है मैं जल्दी अल्लाह के पास चला जाऊंगा। ये 20 वसक जो खजूरें मैंने दी, तेरी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, अल्लाह के कुरान के मुताबिक उनको भी इसमें हिस्सा देना। फिर फरमाया मेरी बेटी, साथियों को बुलाया, तवज्जो मेरी तरफ, बकना छोड़ दो, सूरज की तरफ थूक डालोगे तो थूक मुंह में आएगी। नबी ने उन पर एतमाद किया, अली ने एतमाद किया, हसनैन ने एतमाद किया। अगर बंगी चरसी को एतमाद नहीं तो उनकी शान में क्या कमी है? आपने साथियों को बुलाया, फरमाया 2 साल 3 महीने 11 दिन में खलीफा रहा हूँ, बैतुल माल से मैंने कितना खर्चा लिया है बताओ? यानी इतने मुद्दत में मेरे कितने पैसे बनते हैं जो मैंने लिए हैं अपने खर्चे के लिए? 6000 बना कुल, 6000। अल्लाह अकबर। और इस वक्त तो जो इस्लामी ममलिकत के हुक्मरान बने हुए हैं, कई लाख तो इनकी लैट्रिनों का खर्चा है, बाकी तो अल्लाह जानता है क्या है। 6000। फरमाया मेरी वो ज़मीन है, बेच दो। ये 6000 मैंने तनख्वाह ली है, ये भी बैतुल माल में वापस जमा करा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तनख्वाह भी दे दी। फिर फरमाया कि मेरे खलीफा बनने के बाद बैतुल माल से मुझे क्या मिला, इस वक्त मेरे पास मेरे सामान में कितना इजाफा हुआ, तहकीक करो। तो पता चला 3 चीजें। एक, दूध के लिए ऊंटनी, एक खिदमत के लिए गुलाम, और एक बैतुल माल से साफ 100 रुपए की कीमती चादर। फरमाया ये आपके माल में 2.5 साल में इजाफा हुआ। 2 साल 3 महीने 11 दिन में आपने ये चीज़ें ली हैं। अमीरुल मोमिनीन को खिदमत की ज़रूरत है तो आपने लिखवाई वसीयत। फरमाया जब मेरी जान निकल जाए ये ऊँटनी भी बैतुल माल में दे देना, है ये चादर भी बैतुल माल में जमा करा देना, ये ग़ुलाम भी उधर दे देना कि अब मैं रहा नहीं हूँ, ये अमानत वापस भेज देना। जब आपका विसाल पाक हुआ और ये चीज़ें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को दी गई तो वो रो पड़े। कहा अबू बकर तूने बाद वालों को बड़ी मुशक्क़त में डाल दिया है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ने बेटी को बुलाया, आयशा तो सिद्दीक़ा को, हुजूर की ज़ौजा पाक को। मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है खुलफ़ाए राशिदीन पर, उसमें आपने ये बात लिखी है, और मैं आयशा तो सिद्दीक़ा अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी है, लेकिन कुरान कहता है नबी की बीवियाँ तुम्हारी माएँ लगती हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ आयशा को कहते थे मेरी अम्मा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि नबी की बीवी है इसलिए अम्मा कहते थे, हालांकि आयशा आपकी बेटी थी। बुलाया, फरमाया आयशा ये बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल किस दिन हुआ? बेटी ने बताया कि रसूलुल्लाह का इंतकाल सोमवार वाले दिन हुआ। फरमाया मुझे लगता है आज सोमवार का दिन है, मेरा इंतकाल भी आज ही होगा। सुभान अल्लाह। बस करो चाचा, मसीह तब बंद कर लो। फरमाया बेटी ये बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन कितनी चादरों में दिया गया? तो बेटी ने फरमाया अबू जान रसूलुल्लाह को 3 कपड़ों में कफन मिला। फरमाया ये 2 चादरें मेरी पुरानी, एक पर ज़ाफ़रान का थोड़ा सा डब्बा है, इसको 2 लेना, 2 ये, एक नई ले लेना। मेरे आका को 3 चादरों में कफन मिला है तो मुझे भी 3 चादरों में कफन मिले। सुभान अल्लाह। आयशा तो सिद्दीक़ा रो पड़ी। कहा अबू जान
کیا ہم آپ کے لیے کفن کی نئی چادریں بھی نہیں لے سکتے؟ فرمایا میری بیٹی نئے کپڑے کی زندوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، فرمایا اگر اللہ راضی ہو جائے گا اس سے بہتر کفن مل جائے گا مجھ کو، اگر اللہ ناراض ہوا تو یہ کفن بھی چھین لیا جائے گا۔ واہ ابو بکر، کیا کہنے۔ یہ معاملات زندگی میں طے کر لو، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو، دینا لینا لکھوا لو، دھوکے چھوڑ دو، اولادوں پر زیادتیاں چھوڑ دو، بیٹیوں کا حق دے کر مرو۔ حاجیوں روزانہ حج کر کے آؤ، پھر بھی جہنم میں جاؤ گے اگر بیٹی کی وراثت کھا جاؤ گے تو۔ تسبیح پھیرنے سے نہیں کام بنتا، نبی کا دین ہے، مذاق مت کرو۔ بیٹی کو حق رب نے دلوایا ہے، تو کون ہوتا ہے اس کا حق کھانے والا؟ مجھے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے بیٹی کو شادی کی، جہیز میں اتنا خرچہ دیا، اتنا سامان دیا، اب وراثت کیوں دوں؟ تو میں نے کہا تیرے بچے پڑھتے رہے ہیں، بیٹوں کو بھی تو آپ نے کالج کے خرچے دیے۔ تیری بیٹی گاڑی نہیں چلاتی، تو نے بچے کو ہر سال میں نیا موٹر سائیکل دلواتا ہے، اس کی عیاشیں برداشت کرتا ہے، اس کو وراثت کیوں دیتا ہے؟ پھر اس کو بھی تو نہ دو۔ بیٹی کا بھی حق ہے، بیٹوں کا بھی حق ہے۔ توجہ میری طرف ہے۔ آپ نے آخری وقت میں سیدنا علی المرتضیٰ کو بلایا، فرمایا علی تو میرا یار ہے، ان ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے غسل دیا تھا، میری خواہش ہے کہ مجھے بھی غسل آپ ہی دے۔ سبحان اللہ۔ علی المرتضیٰ فرما سکتے تھے نا کہ میری بیٹی میری بیوی کو رلایا، مجھے ستایا، میرے حسنین کا لحاظ نہیں کیا، میں آپ کو غسل نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا میرا یار میں حاضر، غسل میں دوں گا۔ چاہتے تھے کہ انہی ہاتھوں سے پیغمبر کو غسل ملا ہے، مجھے بھی غسل یہی دیں۔ غسل کی بات بھی ہو گئی، اور آپ نے پھر فرمایا اے علی میرے یار، میرا جنازہ اسی چارپائی پہ رکھنا جس چارپائی پر پیغمبر کا جنازہ رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ عام باتیں نہیں ہیں وہ چاچو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کیسے میں اس کو معمولی مانوں کہ رسول اللہ کا وصال سوموار کے دن ہوا، ابو بکر صدیق کا وصال سوموار کے دن ہوا، میرے آقا کو زہر دی گئی، حضور شہید ہیں، ابو بکر صدیق کو کھانے میں زہر دی گئی، آپ بھی شہید ہیں۔ رسول اللہ کی عمر 63 سال تھی، ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوا آپ کی عمر بھی 63 سال تھی۔ رسول اللہ کو غسل جب دیا گیا، کفن دیا گیا تو 3 چادروں میں، حضرت ابو بکر صدیق کو کفن ملا 3 چادروں میں، رسول اللہ کو غسل دیا علی المرتضیٰ نے، ابو بکر صدیق کو غسل دیا علی المرتضیٰ نے، اور اسی چارپائی پر میرے آقا کا جنازہ رکھا گیا، جس چارپائی پر رسول اللہ کا جنازہ رکھا گیا۔ جب آپ نے فرمایا غسل دے دو، مجھے کفن دے دو، میری چارپائی کو اٹھا لینا، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس رکھ دینا، تالا لگا ہوا ہوگا، آواز دے دینا کہ یار آپ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ اگر بغیر کھولنے کے، بغیر چابی کے کوئی کھولنے والا نظر نہ آئے اور دروازہ خود کھل جائے، تالا کھل جائے، تو مجھے پیغمبر کے قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ وہ جنازہ اٹھایا گیا، حضور کے روضہ اقدس پر جنازہ لایا گیا، پھر چارپائی کو بیر رکھا گیا، تالا لگا ہوا تھا، اور علی المرتضیٰ نے اپنے یار کا پیغام سنایا کہ یہ یار ہے، ادھر آنا چاہتا ہے۔ سب نے دیکھا تالا خود کھلا ہے، کھولنے والا کوئی نہیں ہے، اور اندر سے آواز آئی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، آنے دو یار کو یار کے پاس، پہلے آنے والا یار اس یار کا منتظر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ان کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے، اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔
آج کا دن ان کی شہادت کا دن ہے۔ آج 22 جمادی الثانی ہے۔ اس دن وہ اسلام کا عظیم جرنیل، مجاہد، پیغمبر کا خلیفہ، وہ اس دن ان کا دنیا میں ان کو شہادت نصیب ہوئی ہے۔ کیا کہنے ابو بکر کے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار، ایک پہاڑ پر کھڑے تھے تو پہاڑ ہلنے لگا۔ میرے آقا نے ایڑی ماری، فرمایا او پہاڑ رک جا، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، 2 شہید ہیں، تو کیوں چلتا ہے، ہلتا کیوں ہے، ٹھہر جاؤ۔ تو وہ پہاڑ بھی رک گیا۔ ہے ابو بکر اتنے میرے آقا کے قریب رہتے تھے۔ بس آخری لفظ کہتا ہوں، اللہ ہم سب کو نبی کی، ان کے یاروں کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھو، عمر رکھو، عثمان و علی رکھو، بچوں کے نام بھی ٹھیک رکھو۔ جس کو نام مت رکھو پھر وہ نافرمان ہوتے ہیں، نام کا بھی اس پر اثر ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق کی عمر بھی اتنی جتنی حضور کی عمر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی شہید، حضور بھی شہید صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر نے امت کا بوجھ سنبھالا۔ ابو بکر صدیق، توجہ، یہ آخری بات جو میں کہہ رہا ہوں، توجہ۔ ابو بکر صدیق کون؟ جب ایمان لائے تھے تو 40,000 اس وقت کی ان کے پاس دولت تھی۔ 40,000، 40 کروڑ سے زیادہ بنتی ہے، 40,000 دینار۔ مکہ کے بڑے تاجر کپڑے کے، اسلام پر خرچ کرتے کرتے، نبی پر خرچ کرتے کرتے، مسلمانوں پر خرچ کرتے کرتے، جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو کفن کے کپڑے بھی نئے نہیں تھے۔ سبحان اللہ، ہائے، سب کچھ لٹا دیا، رسول اللہ پہ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ چندے کا اعلان ہوا، سب نے سب کچھ دیا۔ ابو بکر صدیق لے آئے، پوچھا کیا لائے ہو ابو بکر؟ کہا اللہ کے نبی گھر میں سوئی تھی وہ بھی لے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وہ ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھتے مسکراتے، ابو بکر رسول اللہ کا چہرہ دیکھتے تو مسکراتے۔ ایک آدمی کو میرے آقا نے دیکھا، وہ صحابی تھا لیکن بدری نہیں تھا۔ دیکھا ابو بکر صدیق کے آگے چل رہا ہے، ابو بکر صدیق پیچھے ہیں، وہ آگے۔ فرمایا کیا کرتے ہو؟ اس زمین سے اس سے افضل کوئی نہیں ہے، تو اس سے آگے چلتا ہے، پیچھے چلو۔ میرے نبی نے تو اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ابو بکر صدیق کے آگے کوئی چلے۔ اللہ اکبر۔ جس کو نبی آگے کرے وہ ہر بات میں آگے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر موجود ہو، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امامت کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ آج ان کے وصال کا دن ہے، شہادت کا دن ہے، تو ہم تمام شہداء کو مانتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، سب کا تذکرہ کرنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے دل میں رسول اللہ کے خاندان کی، اہل بیت کی، ازواج مطہرات کی، صحابہ صحابیات کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور اسی محبت پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں، جس کا نام فتاویٰ عزیزی ہے، وہاں لکھا ہے یہ بات، ان کی کتاب فتاویٰ عزیزی میں موجود، کہ قبر میں یہاں یہ سوال ہوگا تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا؟ فرمایا قبر میں یہ بھی سوال ہوگا کہ ابو بکر عمر کو تو کیا کہتا تھا؟ سوچ لینا، سوال ہوگا قبر میں ان کو کیا کہتا تھا، اگر ان کو غلط کہتا تھا تو پھر قبر میں حشر کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔